مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں نہ صرف انسان بنا کر پیدا فرمایا بلکہ نبی مکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانے اور آپ کی آل و اصحاب کے یوم وصال، یوم شہادت اور یادگار لمحوں کو منانے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جس وقت ہماری آخری سانس ہو اس وقت بھی ہماری گنہگار آنکھوں کے سامنے وہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار بھی کروایا جائے گا، وہ زلفیں دکھائی جائیں گی، کلمہ طیب، کلمہ شہادت، درود شریف پڑھتے ہوئے ہم آخری سانس کو نظر جانا کریں گے۔ انشاءاللہ خدا رب العالمین کی ذات مقدسہ سے ہمیں یہ بھی امید ہے کہ جب قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے، میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قدم بقدم چلتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست نبوت سے جام کوثر پینا نصیب ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ بھی ہمیں نصیب ہوگی، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت رب تبارک و تعالی اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اور ہمیں اس بات کی بھی امید ہے خدا رب العالمین کی ذات مقدسہ پر کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال عطا کرے گا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے دیگر انعام یافتگان بندوں کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا ایمان و ایقان و عقیدہ تھا، ہے، رہے گا، تھا، ہے، رہے گا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن بٹھا لیں، یعنی میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس کا لب لباب، اس کا سارا مواد ان الفاظ میں آپ کو میں دے چکا ہوں، بس اب اشارتاً بات کرتا چلوں، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اب بعض حضرات یہ بھی سوچتے ہیں، تنقید کے طور پہ نہیں، کہ اکثر و بیشتر مول صاحب اس آیت کو بارہا پڑھا کرتے ہیں، کیا قرآن میں کوئی اور آیت نہیں ہے کیا؟ میں بارہا کہا کہ میں اپنی جانب سے، خود اپنی زبان سے میں کچھ نہیں کہتا، زبان میری استعمال ہوتی ہے، لیکن کھڑا ہوں نبی کے مصلی پر، کھڑا ہوں نبی کے منبر کے سائے میں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی، بارہا ہم نے سن لیا کہ اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، لیکن عمل کہاں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں، میں جس جانب آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں اس جانب اپنا دھیان رکھیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو تم مومن بھی کہتے ہو، مسلمان بھی کہلواتے ہو، جو اپنے آپ کو کہلواتے ہو کہو، لیکن شرط ہے کہ تم مکمل طور پر، کمپلیٹلی طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
کیوں؟ شیطان کی اتباع کرنا تمہیں یہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین کی ذات ایکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کی ذات میں کسی کا عمل و دخل نہیں ہے، نہ اس کے بنائے ہوئے نظام پر کوئی مداخلت کر سکتا ہے۔ وہ کوئی بڑا پارسا ہوگا، کسی قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا، میں نے سب یہاں بتا رہا ہوں، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مفتی، متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد کیوں نہ ہو، خدا کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ جب اگر وہ خدا کے نظام میں مداخلت کرتا ہے، مسلمان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، عوام الناس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسلام کے نام پر کیچڑ اچھالنا چاہتا ہے، تو یاد رکھ لو، خبردار، کافر سے بھی بدتر ہے، سور سے بھی بدتر ہے، حرام کاری کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ حد ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں نا، کون کہہ رہا ہے؟ میں نام لے کر میں اپنی زبان کو ناپاک کرنا نہیں چاہتا، یہ تو خدا کا گھر ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ میں نے بارہ کہا کہ کسی کے نام میں نہیں لیتا ہوں۔ عقائد کا معاملہ ہے تب بھی بولنے کے لیے تیار، اسلام کا معاملہ ہے تب بھی بولنے کے لیے تیار، معاشرے کا معاملہ ہے تب بھی بولنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ کہ اب جس وقت جامعہ نظامیہ میں پڑھا کرتے تھے، ہمارا ترانہ جو ہوا کرتا تھا، اس ترانے کا ایک شعر ہے جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حق کے لیے جئیں گے، حق ہی پہ مر مٹیں گے، حق کے لیے جئیں گے، حق ہی پہ مر مٹیں گے، حق ہی عطا کرے گا ہم کو صلہ ہمارا۔ کسی کی واہ واہ سے، کسی کی عزت سے کچھ حاصل نہیں ہے جب تک حق کا فیصلہ نہ ہو۔ وہ حق خدا رب العالمین کی ذات ہے، وہ حق قرآن ہے، وہ حق نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نادان آج کسی کی آغوش میں بیٹھ کر، کسی کا نوالا ہضم کرتے ہوئے، کسی کا دودھ پیتے ہوئے اپنی جنم دی ہوئی ماں کو بھول گئے۔ جی کہا تھا کہ قرآن میں ایسا ہے، ایسا ہے، یہ میں نہیں مانتا۔ ارے نادانو، تم نہ مانے نہ مانے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہوں کہ مسلمان، مرد مجاہد، کامل مومن، متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد، عاشق رسول، کوئی ہو، سب کے الفاظ بتا رہا ہوں یہاں پر۔ قرآن اکٹھا کر لے، مارکیٹ، پرنٹنگ پریس، مساجد، مدارس، خانقاہیں، بارگاہیں، گھروں سے سارے قرآن کو اٹھا لو، اکٹھا کر لو۔ اس کے بعد کسی میکلال کی زبان سے الفاظ تو ادا ہونے دو کہ ہم نے قرآن کو ختم کر دیا۔ زبان تمہاری بولے گی، لیکن میرے رب کا کلام زندہ جاوید ہے، میرے رب کا کلام پکار اٹھے گا انہی محراب و ممبر کے حفاظ کی زبانوں سے۔ رب نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ تاریخ کی بات کرتے ہو، ہسٹری کی بات کرتے ہو نا، اٹھا کر دیکھ لو، قرآن پاک سے پہلے توریت بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، لیکن توریت، زبور، انجیل میں کوئی حافظ ملے گا؟ داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں سے پوچھو، ان کے پاس کوئی ان معتبر کتابوں کا حافظ ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی رب کا کلام ہے۔ پھر حافظ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ وہ خدا کی مرضی ہے۔
اس لیے کہ کتاب کے بعد کتاب آنے والی ہے، کتاب بدلنے والی ہے، اس لیے وہ اٹل فیصلہ تھا کہ اس کی حفاظت بھی ہم کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، لیکن قرآن وہ کتاب ہے، خدا کا وہ کلام ہے، وہ اٹل فیصلہ ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا بابا، بدل نہیں سکتا۔ تمہارے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ ارے میں نے تو اہل سنت والجماعت کو بھی کھڑا کر دیا ایک ہی صف میں، منکر کو بھی کھڑا کر دیا، ماننے والے کو بھی کھڑا کر دیا، سب اکٹھا ایک زبان کہو کہ قرآن ہم نے ختم کر دیا، لیکن قرآن ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ معصوم بچے بھی ملیں گے، نوجوان بھی ملیں گے، بوڑھے بھی ملیں گے، ضعیف بھی ملیں گے، جو حافظ قرآن ہیں، حفاظ ہیں، جن کے سینوں میں اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ ارے تم جلا ڈالو، خاک کر ڈالو، کچھ بھی کر ڈالو، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ خدا کا کلام زندہ جاوید ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا ہوں۔ تو ایسی فکر رکھنے والوں، چاہے تمہارا تعلق کسی کلچر سے ہو، تمہارا تعلق کسی مذہب سے ہو، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ کہتے ہو نا کہ ہم خدا کو مانیں گے، قرآن کو نہیں، تو اس کی مثال ایسی ہوگی جس ماں کے کوکھ سے تم نے جنم لیا ہے اسی ماں پر تہمت باندھ رہے ہو۔ جس ماں کے کوکھ سے تم نے جنم لیا ہے اسی ماں پر تہمت باندھ رہے ہو کہ میں ماں کو ماں کہوں گا لیکن باپ کو نہیں مانوں گا۔ تو کیا بات ہوئی پھر؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مسجد میں ہوں، ادب کر رہا ہوں، ادب کے دائرے میں رہ کر کہوں گا، اشارہ دے رہا ہوں، سمجھ لیجئے۔ ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار ہے، باپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا، تو تہمت ماں پہ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ بتائیے، اب وہاں سے بات کر لیجئے، فیصلہ کر لیجئے۔ یہ شیطان کیا ہے، یہ نادان، یہ ملعون کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں خدا کو مانوں گا، قرآن کو نہیں مانوں گا۔ ارے نادان، اگر قرآن ہمارے باپ دادا کا لکھا ہوا ہوتا، قرآن اگر کسی مکاتب مدارس جامعات کے کسی عالم کا لکھا ہوا ہوتا تو تیری بات مانی جاتی، ایکسپٹ کی جاتی، لیکن خدا کا کلام ہے اور تو کہتا ہے کہ میں خدا کو مانوں گا، قرآن کو نہیں مانوں گا۔ تو یعنی قرآن کا انکار گویا خدا کا انکار ہے۔ قرآن کا انکار کرنا گویا خدا کا انکار کرنا ہے۔ تو فیصلہ کیا ہوگا رب کی بارگاہ سے؟ کافر ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ اور ایسے نہیں مجال، قرآن کو نہیں مانتا زبان سے بول دیے نا، اب ذرا یہ کر کے تو دکھا۔ تو نے کہا نا میں نیا قرآن لکھوں گا، ابا کی جاگیر ہے جی، ارے گھر کے تیرے ڈاکومنٹس تمہارے باپ کے پاس اگر ہو تو تمہارے باپ کے جیتے جی وہ ڈاکومنٹ کے رہتے ہوئے تم ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹ بنا ہی نہیں سکتے، ڈپلیکیٹ جعلی ڈاکومنٹ نہیں بنا سکتے۔ یہ خدا کا کلام ہے اور تو دوسری کتاب لکھنے کی بات کر رہا۔ کون تو؟ حقیقت کیا ہے؟ ارے مٹی کے پتلے ہو سب، مٹی کے پتلے ہو سب، یہ ہماری حقیقت نہیں ہے۔ یہ آج ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ سب خدا کا منشا ہے۔ اگر خدا ہماری یہ نظر چھین لے، ہماری سننے کی طاقت چھین لے، ہماری زبان کو بند کر دے، اس وقت کیا کرو گے؟ سوائے سر پٹکنے کے، ہاتھ پیر مارنے کی کچھ نہیں پاؤ گے۔ کس لیے؟ کون سی دنیا کے لیے؟ کتنے دن تیرے پیٹ میں وہ نوالا رہے گا؟ سونے کا نوالا اگر کھا رہا ہے، کتنے دن حکومت رہے گی؟ جی، جبکہ کسی حکومت نے ایسے الفاظ ادا نہیں کیے اور تو مسلمان کا لیبل لگا کر اس طرح کہتا ہے کہ میں خدا کو مانوں گا، قرآن کو نہیں مانوں گا۔ تو اب تک تیری عقل کہاں تھی؟ بوڑھاپے میں یاد آ رہا ہے، جوانی گزر گئی، اس وقت کہاں تھا تیرا خیال؟ عیاشی میں مبتلا تھا۔ اب کرسی مل گئی، کرسی چھٹ گئی، پھر کرسی پانے کے لیے مسلمانوں کے، قرآن کے، اسلام کے، محمد الرسول اللہ کے خلاف بہہ کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ لو، ایسی فکر رکھنے والوں، الحمدللہ غیر مسلم بھائیوں کو میں نے اس طرح بھی دیکھا ہے
بعض میرے غیر مسلم بھائی ایسے ہیں جو قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، اسلام کی تعظیم کرتے ہیں، درگاہوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، پوچھئے ان سے، ایک دور تھا مساجد کے پاس، درگاہوں کے پاس، بطور خاص مساجد کے پاس 5 وقت فجر میں بھی آتے تھے، غیر مسلم عورتیں مرد اپنے بچوں کو لے کر خود آتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، جیسے امام صاحب، مؤذن صاحب، بڑے بزرگ حضرات میں سے نکلتے نماز پڑھ کر تو دعا پڑھو، منتر پڑھو۔ کیوں؟ عقیدہ ہے، معلوم ہے رب کے کلام میں طاقت کتنی ہے، ارے سے بڑی بیماری بھی رب کے کلام سے دفع ہو جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، انہیں یقین ہے۔ لیکن تم جیسے نادان آ کر ان کو بہکا رہے ہیں، ان کو اب معصوم نوجوانوں کو بہکانے کی سازش رچا رہے ہیں۔ اگر قرآن قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا، قرآن اگر قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا تو پھر السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما نہیں فرماتا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہا نہیں فرماتا۔ اگر قرآن جہاد سے مراد لڑنے کی تعلیم دیتا، غیر مومن کو قتل کرنے کی تعلیم دیتا، اگر قرآن مسلمان کو دہشت گرد اگر بناتا تو آج دنیا میں سوائے اسلام اور مسلمان کے کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، میرے نبی کے اخلاق حسنہ تھے، جہاں نبی نے دشمنوں کو اپنے سینے سے چمٹایا۔ اس لیے ہم اس رحمت اللہ عالمین کی امت ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں، ہمارے صبر کا امتحان نہ لینا۔ جب صبر کا مادہ لبریز ہو جائے تو یاد رکھنا یہ زمین و آسمان صرف لال نظر آئے گی۔ کوئی مسلمان کسی کی ہتیا کرنے نہیں نکلے گا، کوئی مسلمان میدان میں نہیں نکلے گا، کوئی مسلمان لڑنے نہیں نکلے گا۔ پھر لال کیسے ہو جائے گی؟ خدا کا ویسا قہر نازل ہو جائے گا، خدا کا ویسا قہر نازل ہو جائے گا۔ زندہ معجزہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اطلاع ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو فوراً اپنے عمامے میں نبی کے آثار مبارک کو رکھا، آثار مقدسہ کو رکھا، موئے مبارک کو رکھا اور نکلے، چل پڑے کافروں کی طرف۔ تیر و تلوار کچھ نہیں ہے، ڈھال بھی نہیں ہے، بس چلے نبی کی محبت میں، دین اسلام کی پاسبانی کے لیے، خدا کے دین کی حفاظت کے لیے، داعی اسلام کی حفاظت کے لیے۔ درخت کی ٹہنی دکھی، اس درخت کی لکڑی کو توڑا اور کافروں سے جب مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے، وہ لکڑی مار رہے ہیں، لکڑی سے مار رہے ہیں، گردنیں جدا ہو رہی ہیں۔ لکڑی ہے ہاتھ میں، ایک درخت کی کچی لکڑی ہے، اس سے مار تو کسی گردن جاتی نہیں جاتی، لیکن خدا کا معجزہ ہے، خدا کا کرشمہ ہے، خدا کا منشا ہے، وہ اپنی طاقت بتا رہا ہے، میں جب چاہے، جسے چاہے، جس چیز کے ذریعے چاہے آزما کر تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی نوجوانی کی عمر میں، محبت رسول میں، اس درخت کی ٹہنی کو، لکڑی کو توڑ کر دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلے، حملہ آور ہوئے دشمنوں پر، تو گردنیں ماری جا رہی تھی، گردنیں ماری جا رہی تھی۔ تو اسی طرح خدا کا قہر نازل ہوگا۔ قرآن کا انکار کرو گے اور کہتے ہو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں مانتا، مت مان بھائی، تیرے ماننے سے کیا ہوگا، تیرے ماننے سے کیا ہوگا، تیرے نہیں ماننے سے کیا ہوگا۔ میرے رب نے میرے نبی کی شان کو بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما دیا، میرے رب نے فرشتوں کو مقرر کر دیا جو میرے نبی کا ذکر کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تم ماں کرو یا نہ کرو، تم نبی کو مانو یا نہ مانو، میرے نبی کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔
اگر تم مان بھی لیں تو نبی کی شان میں زیادتی ہونے والی بھی نہیں ہے، کیونکہ دیوالا ہضم کرنا اس لیے تم بات کرتے ہو۔ تو ایسی فکر رکھنے والے ذرا یہ بتاؤ، جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہے ان کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ قرآن کا انکار کرنا گویا خدا کا انکار۔ تو یعنی جس ماں کے پیٹ سے تم نے جنم لیا اسی ماں کے شوہر تمہارے باپ کو تم انکار کرتے ہو، تو کیا بتانا چاہتے ہو؟ ماں کو درے در تم نے پھرایا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ماں پر تہمت باندھ رہے ہو۔ تو اس کا مطلب تم قرآن کا انکار کر کے خدا کو خدا ماننے کے لیے تیار ہے، تو تم درے در کی ٹھوکریں کھاتے جا رہے ہیں، اور ابھی کچھ نہیں ہوا، اور بھی ابھی زمین چاٹنا باقی ہے، ابھی زمین بھی چاٹنا پڑے گا۔ کیسے پڑے گا بتا دیتا ہوں۔ نبی کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں نا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ سچے پیارے نبی جو اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین بن کر مبعوث ہوئے، اس نبی کی شان میں تم بے ادبی کرتے ہو۔ آئیے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ کیا دیا تھا؟ عصا دیا تھا، لکڑی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ نے اس عصا کو لکڑی کو زمین پر ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد وہ لکڑی جا کر سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہیبت میں آ گئے، سوچنے لگے، تو اللہ نے فرمایا فَخُذُوا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ پکڑ لو ڈرو نہیں، اے موسیٰ پکڑ لو ڈرو نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر پکڑ لیا، سانپ کی شکل میں ہے، پکڑ لیا، پھر لکڑی بن گئی۔ اب فرعون نے کیا کیا؟ جو آپ کا دشمن تھا، باغی تھا، بڑے بڑے جادوگروں کو لایا۔ جب معلوم ہوا معجزہ خدا کا اس کو، تو بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تمہارے جادو سفلی اعمال تمہیں کو مبارک۔ ہمیں کچھ فرق ہونے والا نہیں ہے، ہم تو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت بھی آتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو فرعون نے جب اپنے اپنے جادوگروں کو بلوایا، موسیٰ علیہ السلام پہنچے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ جب سبھوں نے اپنے جادو کے سفلی عمل کے ذریعے رسی کے ٹکڑے ڈال کر اس کو سانپ کی شکل بنا دی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا سانپ کی شکل اختیار کیا اور سارے ان رسی کے بنے ہوئے سانپوں کو نگل لیا، ہضم کر لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس عصا میں اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اگر سمندر پر بھی مار دیں تو راستہ بن جاتا، پانی ہٹ جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا پیچھا فرعون کر رہا تھا، سمندر پار کرنا تھا، سمندر پار کرنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر پر جب مارا، سمندر پر جب مارا تو سمندر کا پانی دونوں جانب ہٹ گیا۔ ایسے ہٹا، ایسے زمین سوکھی نظر آ رہی ہے کہ کبھی یہاں پانی بھی تھا کیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ فرعون نے سوچا کہ موقع بڑا اچھا ہے، تاک میں تب پیچھا کر رہا تھا، موقع بڑا اچھا ہے، سمندر کی گہرائی بھی ہے، سمندر بڑا بھی ہے، وہ پار کرنے سے پہلے میں بھی ان کے پیچھے چلے جاؤں اور سمندر میں انہی کو غرق کر دوں، بدلہ لے لوں، اپنی دشمنی، عداوت، بغض، کینہ پورا نکال لوں۔ اللہ نے موقع دیا، آ جا آ جا۔ کیوں؟ اللہ کیا فرماتا ہے معلوم؟ جب گناہگار جو ہوتے ہیں، فاسق و فاجر جو ہوتے ہیں، ایسے نام کے جو مسلمان ہوتے ہیں نا، یہ عروج پہ رہتے ہیں، عروج پہ رہتے ہیں۔ تو ہم جیسے گناہگار مسلمان جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، مصیبتیں آنے پر ہمارا ذہن جاتا اس جانب کہ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ گستاخ نبی ہے، وہ گستاخ قرآن ہے، وہ خدا کی ذات کا انکار کر رہا ہے، پھر بھی وہ عروج پر ہے۔ ہم خدا کا خوف رکھ رہے ہیں، نبی سے محبت کر رہے ہیں، نبی کی آل سے محبت کر رہے ہیں، اولیاء سے محبت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ہم پر یہ مصیبتیں کیوں؟ تو فرمایا جا رہا ہے
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں یہ فاسق فاجر کی آواز سننا مجھے گوارا نہیں ہے، یہ فاسق و فاجر کی آواز سننا گوارا نہیں ہے، یہ جو مانگ رہا ہے دے دو، کیونکہ دنیا اس کے لیے عیش و آرام کی جگہ ہے، اس کی عیش و آرام کی جگہ ہے، اس کا حساب تو میں قیامت میں لوں گا، دے دو دے دو، جو چاہ رہا دے دو، کرسی عزت شہرت دولت بلڈنگ جو مانگتا ہے دے دو۔ اور جب مومن مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، میرے ان مومن بندوں کو نہ بھی نہ دینا، ابھی نہ دینا، دوں گا، میں وعدہ کیا ہوں ضرور دوں گا، لیکن ابھی نہ دوں گا۔ کیوں؟ جس طرح ان کے نبی مانگا کرتے تھے، ان کے نبی کا مانگنا مجھے پسند تھا، اسی طرح ان مومن بندوں کا مانگنا مجھے پسند ہے، ان کی آواز سننا مجھے پسند ہے، ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھنا پسند ہے، ان کو تڑپتے ہوئے دیکھنا پسند ہے، اس لیے کہ یہاں رہ کر، اس رہتی دنیا میں رکھ کر، اس دھرتی پر رکھ کر تمہیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے میرا خدا، اس لیے تمہیں دیر سے دیتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، یہ ملعون، یہ شیطانی نسلیں جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، جو دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، جو خدا داد کی، خدا رب العالمین کی مخالفت کرتے ہیں، اگر وہ عروج پر کتنا بھی چلے جائیں ایک دن وہ ہمالیہ کے پہاڑ سے پل بھر میں نیچے گرنے والے ہیں ضرور۔ تو فرعون چلا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے، کیا ہوا؟ فرعون پہنچا، سمندر میں پہنچا، درمیان میں آ گیا، سنٹر میں ہے نا، اب فرعون سنٹر میں آ گیا۔ اشارے دے رہا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا کسی کے نام لے کر میں اپنی نہ زبان ناپاک کرتا، نہ خدا کے گھر کا ادب برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ سنٹر میں آ گیا، وہ بھی سنٹر ہے۔ تب یہ فرعون سنٹر میں جیسے پہنچا، خدا کی قدرت دیکھیے، پانی بے جان ہے، سمندر بے جان ہے ہماری نظر میں، ہماری عقل میں، لیکن خدا کے تابعدار ہیں وہ، اسی لیے عبرت ہے ہم کو۔ جیسے فرعون آیا سنٹر میں آ گیا، اب راستہ کہیں نہیں ہے، سنٹر میں آ گیا، چاروں طرف سے پانی لہریں مارتا ہوا، موجیں مارتا ہوا آیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے لگا۔ جب حلق پر موجیں مار رہی ہیں، لہریں مار رہی ہیں پانی کی، اس وقت فرعون نے پکار اٹھا آمنت بربی موسیٰ و ہارون۔ قرآن پاک کی آیت ہے، جتنے بھی عربی جملے آپ سن رہے ہیں وہ پورے قرآن پاک کی آیت بتا رہا ہوں ابھی میں۔ آمنت بربی موسیٰ و ہارون، اللہ نے کیا فرمایا؟ میں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں میرے بندے کے دل پر دن بھر میں 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کیوں معاف نہیں کر رہا ہے؟ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کرنے کا وعدہ کیا، لیکن فرعون پکار اٹھ رہا ہے آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے اس کے ایمان کو دھت کر دیا، جا تیرے ایمان کی تیری ضرورت مجھے نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں۔ غرق کر دیا، وہیں پر سنٹر میں ہی غرق ہو گیا، کہیں اور کنارے پر نہیں آ سکا، سنٹر میں ہی غرق ہو گیا۔ غرق ہوا، اس کے بعد اس کی لاش کو دفنانے کے لیے خبر کھودی گئی، گڑھا کھودا گیا، دفنایا گیا۔ چند دن یا چند گھنٹوں میں زمین نے اگل کر اس کو کنارے پھینک دیا، اس کی لاش کو آگ میں جلایا گیا۔ آگ کا کام کیا ہے صاحب؟ پکڑنا، جلانا، کوئلہ بنانا، راکھ کر دینا، لیکن آگ نے بھی اس کو چھوا تک نہیں، جبکہ آگ سے پیدا ہوا شیطان، تب اس کا ہی بھائی ہوا نا فرعون، پکڑنا تھا نا، میرا بھائی آ گیا، آگ نے نہیں پکڑا، چھوڑ دیا، تیری ضرورت نہیں ہے، میں پہلے سے ہی نافرمان ہو کر بہت ذلیل ہوں، اب تجھے سے اور ایک نافرمان کو اپنی آغوش میں لے کر میں اپنی آنے ہونے والی مغفرت کو تباہ کرنا نہیں چاہتی، ارے نادان میری آغوش سے نکل جا۔ آگ نے بھی نکال کر پھینک دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ سمندر میں غوطہ مارا گیا، سمندر نے بھی لا کر کنارے پر پھینک دیا، بازو چلے جا، میرے پاس رہ کے مجھے گندا نہ کرنا، بازو نکال کر جب پھینک دیا گیا، اب کیا کریں گے؟ ہر مذہب کے اعتبار سے اس کو لاش کو ختم کرنے کا مقصد تھا، لیکن نہیں ختم ہوئی، تو
تو آخر میں مصر کے میوزیم میں کیمیکل کے ذریعے اس لاش کو رکھا گیا ہے۔ آج بھی یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ تو اندازہ کیجئے جب ایک نبی کے دشمن کا بدلہ یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار و امام ہیں، تمام انبیاء کے سر کا تاج ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، رب کی ربوبیت، رب کی ظہوریت کا ذریعہ ہیں نبی محمد الرسول اللہ۔ تو اس نبی کی شان میں تو بے ادبی کر کے سکون کی سانس نہیں لے سکتا تو خدا را ایسی فکر رکھنے والوں اپنے آپ کو بچا لو، اپنی حفاظت کر لو، خدا کے واسطے۔ آج بھی ہم موقع دے رہے ہیں، یہ ہم نہیں ہیں، خدا کی ذات ہے، قرآن ہے۔ قرآن کو تم نہیں مانتے، مت مانو۔ ہم نے کہہ دیا کہ قرآن ختم نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، قیامت میں بھی قرآن زندہ جاوید رہے گا۔ وہ قرآن کہتا ہے جو میری تعظیم کرتے ہیں، جو مجھے پڑھتے ہیں، جو مجھے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، جو مجھے سمجھتے ہیں، میں انہیں ایک متقی پرہیزگار عابد الزاہد بناتی ہوں، عالم باعمل بناتی ہوں، صوفی باصفا بناتی ہوں۔ زندہ بھی ہیں تو اس کو عروج پر رکھتی ہوں۔ جب وہ مر بھی جائے، کفن لپیٹا بھی جائے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے جس قبرستان میں حافظ قرآن کو دفن کیا جائے گا، اس حافظ قرآن کے سراہنے سے 40 قبر، پیروں کی جانب سے 40 قبر، رائٹ سائڈ سے 40 قبر، لیفٹ سائڈ سے 40 قبر۔ کتنے ہوئے؟ 160، 160، 160 160 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیوں اٹھا لیا جاتا ہے؟ اگرچہ کہ کتنے بڑے گنہگار ہوں وہ نہیں دیکھا جاتا، عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حافظ قرآن دفن ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں اس کا قرآن ہو وہاں عذاب کو نازل کرنا برداشت نہیں کرتا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ اور میدان محشر میں بھی جب جاؤ گے نا، وہاں دیکھو گے حافظ قرآن کو روکا جائے گا، سب کو بخشا جا رہا ہے، سب کو چھوڑا جائے گا، لیکن حافظ قرآن کو روک دیا جائے گا۔ اب سوچنے میں پڑیں گے کیوں روکا جائے گا حافظ قرآن کو؟ کیوں روکا جائے گا؟ سب چلے جائیں تو اس کے بعد کہتے ہو نا نبی کو بھی حق نہیں ہے، کوئی بات آ رہی ہے، میں نے 12 کہہ دیا، کوئی بات آپ کر لیں، بغیر نبی محمد رسول اللہ کے انکمپلیٹ ہے بات۔ نبی کی شفاعت پر اعتراض کرتے ہو۔ اب قرآن کا معجزہ دیکھو، قرآن کا معجزہ، مجھ جیسا گنہگار اگر حافظ ہے، مجھ جیسا گنہگار اگر حافظ ہے تو روکا جائے گا؟ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ سب چلے جانے کے بعد حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اے حافظ قرآن، اے خدا کے کلام کے محافظ، جہنم ایک بار نظر ڈال لے، جہنم ایک بار نظر ڈال لے، وہاں تیرے کوئی دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، کوئی ہیں تیرے جو قریب ہیں، ان کو تو اب مغفرت کراتے ہوئے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جا۔ کم سے کم ایک حافظ قرآن کے ساتھ 70 لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو نادانو اب تو باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آتے تمہاری مرضی ہے۔ بالکل آخری بات بتاتا ہوں، یہ حافظ قرآن کا ہوا۔ حافظ قرآن کے والدین کا مقام کیا ہوگا؟ جنہوں نے اپنے دن رات کو ایک کر کے دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر، دنیا کی عزت کو ٹھکرا کر اپنی اولاد کو جو حافظ قرآن بناتے ہیں، آج انہیں ایک غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ حافظ، یہ عالم کیا کریں گے؟ شادی بیاہ کے موقع پر جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حافظ عالم کیا کریں گے، ہماری بچی کو کیسے پالیں گے، یہ سوچتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں کا نہیں وہاں کا سوچتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی 4 دن کی ہے، یہ زندگی 4 دن کی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہاں کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو حافظ قرآن کے والدین جب محنت و مشقت کر کے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہیں تو میدان محشر میں حافظ قرآن کے والدین، پیرنٹس کے سروں پر ایسا تاج پہنایا جائے گا جہاں فرشتے دیکھ کر رشک کرنے لگیں گے، خدا کی بارگاہ میں کہنے لگے مولا یہ کون ہے، یہ کون سی مخلوق ہے؟
ہر وقت ہم سے راضی رہا کرتا تھا، لیکن آج اتنی خوبصورتی جو آج تک ہم نے نہیں دیکھی، ایسا تاج جو ہم نے نبی محمد الرسول اللہ کے بعد کسی کے سر پر نہیں دیکھا، لیکن الہ العالمین یہ کون لوگ ہیں؟ تو خدا فرمائے گا اے فرشتو یہ کوئی اور نہیں ہیں، ان حافظ قرآن کے والدین ہیں، ان حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ تو اندازہ کیجئے قرآن کی تعظیم و تکریم کرنے پر کیا صلہ آپ کو ملے گا، اور قرآن کا انکار کرو گے نہ زمین میں تمہیں جگہ ملے گی، نہ آسمان میں، نہ ہواؤں میں، نہ آگ میں۔ کہتے ہو نا میرے مرنے کے بعد مجھے جلایا بھی جائے، ارے نادان، جس طرح فرعون کو آگ نے چھوڑا اپنی آغوش میں نہیں لیا، یاد رکھ لے اے منکر قرآن، اے منکر نبی، اے منکر دین اسلام، اے خدا کے منکر، اے خدا کے کلام کے منکر، یاد رکھنا تجھے زمین بھی اپنی آغوش میں نہیں لے گی، آگ بھی اپنی آغوش میں نہیں لے گی، سمندر بھی اپنی آغوش میں نہیں لیں گے۔ حد تو یہ ہے کتے بھی تجھے اپنا نوالا نہیں بنائیں گے، کتے بھی تجھے اپنا نوالا نہیں بنائیں گے۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ ایسی نادان صحبتوں سے دور رہیے اور اپنے آپ کو بچائیے اور متحد ہو جائیے۔ میں نے پہلے بھی کہا، ہمیشہ کہتا ہوں، عقائد کے معاملات اپنی جگہ ہیں، وہاں پر بھی ہم بات کرتے ہیں تو برابر بات کریں گے، لیکن اب یہ معاملات جو چل رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، یہاں پر جب ایسی بات آ جائے تو عقائد کو بالائے طاق رکھ دیں، اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیں، کلمہ طیب کلمہ شہادت کی بنیاد پر متحد ہو کر ایک جٹ ہو کر ایسے نادانوں کا مقابلہ کریں۔ مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو کسی میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مقابلہ آپ کا یہی ہوگا کہ 5 وقتہ نمازی بن جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں نبی محمد الرسول اللہ کو وسیلہ بنا کر ایسے ملعون، ایسے شیطانوں کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت عطا فرمائے۔